آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بتائیں گے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس جامع المعجزات ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے گئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں جمع ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بال معجزہ قرار پایا۔ آپ کے معجزات میں سے کئی جمادات، نباتات اور حیوانات سے متعلق ہیں۔ کنکریاں آپ کے ہاتھ میں تسبیح کرتی، شجر و حجر آپ پر سلام بھیجتے اور سجدہ کرتے، ہرنیاں آپ کو ضامن تسلیم کرتی، اونٹ آپ سے فسانہ غم بیان کرتے۔ احادیث و سیرت مبارکہ کی کتب میں ایسے متحد خوش نصیب درختوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے آپ کی تعظیم و تکریم کی اور مقام نبوت کو پہچانا۔ کئی درخت آپ کی پکار پر زمین کو چیرتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اقرار نبوت کی شہادت حاصل کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزات عطا فرمائے، لیکن سرور کائنات کو ہزاروں کی تعداد میں عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا علمی معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا، جو ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا معجزہ ہے، جو اپنی معجزانہ حیثیت اور شان کے ساتھ آج بھی امت کے پاس جوں کا توں موجود ہے۔ لفظ معجزہ از سے نکلا، جس کے معنی کوئی ایسی چیز جس سے عقل عاجز آ جائے، کوئی ایسا واقعہ جو معمول سے بالکل منفرد ہو، جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دے۔ بلا شبہ انبیاء کا معجزہ قدرت الہی کا کرشمہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مکہ کی ویران گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکنہ بن عبد یزید، جو کہ قریش کا ایک بہت طاقتور پہلوان تھا اور قریش میں اس سے کوئی بھی بڑا پہلوان نہ تھا، اس سے آپ کا سامنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ نے اسے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کشتی میں پچھاڑ دیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اس سے بھی عجیب و غریب چیز پیش کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنی روش بدلو اور میری پیروی اختیار کرو۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ میں اس درخت کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو حکم دیا اور وہ درخت اپنی جگہ سے چل کر نبی اکرم کے پاس آیا۔ اس کے بعد آپ نے اسے حکم دیا کہ واپس جاؤ، تو واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ اسی طرح عکاشہ بن محصن معرکہ بدر میں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ وہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی چھڑی عطا فرمائی اور فرمایا، عکاشہ جا دشمنوں سے لڑ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے وہ لکڑی پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ ایک لمبی تلوار بن گئی، جس کی دھار تیز اور چمکدار تھی اور اس میں مضبوطی تھی۔ حضرت عکاشہ نے یہ تلوار بدر کے میدان میں خوب استعمال کی۔ اس تلوار کا نام العون تھا۔ حضرت عکاشہ کے پاس یہ تلوار ایک مدت تک رہی اور وہ اس کے جوہر جہاد میں دکھاتے رہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ میدان احد میں بڑی بے جگری سے لڑے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ میدان احد میں حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ زخمی ہو گئی اور اس کی پتلی نکل کر ان کے گھال پر لٹکنے لگی۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہ پتلی واپس آنکھ میں رکھ دی تو وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تیز نگاہ اور بہتر تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معطیل کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ نبی اکرم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اے لڑکے، کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں دودھ ہے، مگر وہ کسی کی امانت ہے، میں دینے کا مجاز نہیں ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا، اچھا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو کبھی حاملہ نہ ہوئی ہو اور نہ شیردار ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں ایسی بکری تو ہے۔ پھر میں نے وہ بکری پیش خدمت کر دی۔ نبی اکرم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، تھوڑی دیر سہلاتے رہے، اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن میں دودھ بھر کر وہ خود بھی پیا اور اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا۔ اس کے بعد بکری کے تھن پھر پہلے جیسے ہو گئے۔ ایک بار ابو لہب کے بیٹے
عتیبہ نے نبی اکرم کی شان میں گستاخی کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ نبی اکرم کی یہ بد دعا ایسے پوری ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد عتیبہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوا۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں ایک گرجا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا یہاں تو شیر ایسے گھومتے ہیں جیسے اور عام علاقوں میں بکریاں گھومتی ہیں۔ ابو لہب کو نبی کریم کی بد دعا یاد تھی۔ اس نے دیگر قافلے والوں سے کہا کہ میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے جس سے میں صحت فکر مند ہوں، بس تم سارا سامان گرجا کے سامنے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے گرد تم سب سو جاؤ۔ قافلے والوں نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، تمام قافلے کے لوگوں کو دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، مگر کسی کو کچھ وہ نہیں دریائے نیل جس کا پانی گستاخ پھاٹے مارتا رسول کی تھا تلاش میں تھا۔ اور مصر کے شیر نے کھیتوں کو پیچھے ہٹ کر سیراب ایک کرتا اونچی تھا، چھلانگ لگائی، وہ دریا خشک سامان ہو کے چکا بلند تھا۔ ڈھیر پر مصر چڑھ کے کر لوگ اس نے اسے دیکھ عتیبہ کر کے چہرے کو پریشان سونگھا ہو گئے۔ اور اسے چیر ایسا پھاڑ پہلی دیا بار نہیں اور ہوا اس کا تھا۔ سر کھول ہر دیا۔ سال دریائے اس نیل واقعے پر خشک ابو ہو لہب جاتا کا تھا۔ بڑا مصر برا کے حال تھا لوگوں کا کہنا اور تھا وہ کہے جا رہا تھا میں دریائے جانتا نیل تھا کہ ہر میرا سال بیٹا انسانی محمد کی بد قربانی دعا سے مانگتا کبھی ہے۔ نہیں بچ سکے گا۔ جب وہ یہ قربانی دے دیتے تو دریائے فتح نیل خیبر کے پھر بعد سے جب نبی ٹھاٹھے کریم مارنے صلی اللہ لگتا، علیہ وسلم کچھ اطمینان سے لوگ بیٹھے خوش ہو جاتے، تو ان ایک کی کھیتیاں یہودیہ پھر سے لہلہانے زینب لگتی۔ بن الحارث اب نے نبی ایک کریم بار صلی پھر اللہ علیہ وسلم کے دریائے قتل نیل کی خشک ناپاک ہو چکا سازش تھا، کی لوگوں کے اور چہرے ایک بکری کا پریشانی سے گوشت مرجھا زہر گئے آلودہ تھے۔ کر کے نبی دریا اکرم کی اس خدمت میں بار بھی ہدیہ ان کر سے ایک دیا۔ انسان کی اس قربانی عورت نے مانگ گوشت رہا بھیجنے تھا، سے پہلے وہ معلوم سب کیا کہ نبی مجبور اکرم تھے۔ صلی اللہ علیہ یہ وسلم ان دنوں کی کو بات ہے حصے جب کا حضرت گوشت عمرو بن زیادہ خاص مرغوب رضی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتایا گیا کہ دستی کا گوشت زیادہ مرغوب ہے تو اس نے دستی کو بہت زیادہ مسموم کیا اور اس کے بعد وہ گوشت اچھی طرح بھون کر نبی اکرم کی خدمت میں ہدیہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی کا گوشت اٹھایا، ایک نوالا منہ میں تو لیا مگر اسے نگلا نہیں بلکہ اسے واپس اگل دیا اور فرمایا کہ اس بکری کی ہڈی مجھے خبر دے رہی ہے کہ اسے زہر سے آلودہ کیا گیا ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ آپ کو اگر آپ عام بادشاہ کی طرح ہوں گے تو اس سے زہر سے نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں گے اور میں راحت پاؤں گی، اور اگر آپ واقع نبی ہیں تو اللہ آپ کو اس کی خبر دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو معاف کر دیا مگر بعد میں اس زہر کے اثر سے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قصاص میں اس عورت کو قتل کر دیا۔ غزوہ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اور سخت پتھر حائل ہو گیا، بہت زور لگایا گیا لیکن نہ ٹوٹا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کدال سے ایک ضرب لگائی، چنگاریاں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روم فتح ہو گیا۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور چنگاریاں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم بحرین کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں روم اور ایران تو بہت جلد فتح ہو گئے اور روم کے بھی متحد علاقے زیر اسلام آ گئے، صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اور نبی کریم کی پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی اور 800 سال بعد قسطنطنیہ کا یہ شہر بھی اسلام کے زیر نگین آ گیا اور سچے نبی کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اس طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیڑ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا اور ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے اثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیر ہو کر تناول کیا اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی درا تھا۔ خاتم النبیین کے بے شمار معجزات ہیں، تمام معجزات کو ان سطور میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ واقعہ معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو کہ خود ایک علیحدہ باب ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اختیار کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے، آمین۔